الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فليقولوا مثل ما يقول المؤذن. عزیز السامعین، اللہ رب العالمین کو بے شکر اس کا احسان ہے جس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، جس نے ہمیں اسلامی شریعت کے احکامات کو جاننے کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی جس کے تعلق سے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اذان سنو تو ان کلمات کو دہراؤ جن کلمات کو جو مسجد دہراتے ہیں، مؤذن ادا کرتے ہیں، ان کلمے کو آپ اپنی زبان سے دہراؤ۔ میرے بھائیوں، ایک اذان کا ایک ادب ہوتا ہے۔ دیکھو، اذان یہ شاعر اسلام میں سے، شاعر اسلام کیا ہے؟ اسلام کی ترجمانی کرنے والے چند عبادات ہوتے ہیں جو لوگوں کو اور اسلام کے جاننے والے ہو، جو اسلام سے واقف نہیں ہے، ان تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اس ذریعے سے بھی اسلام ہے، خانہ کعبہ ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو کے مشرک، دیکھ کر کے کہتا ہے ارے بھائی مسلمانوں کا ہے، یہ شاعر میں سے۔ اللہ اکبر نعرہ تکبیر ہے، یہ شاعر میں سے۔ تسبیحات ہے، یہ شاعر میں سے۔ قبلہ، یہ شاعر میں سے۔ بیت المقدس، یہ شاعر میں سے۔ اسی طریقے سے اذان ایک شاعر میں سے ہے کہ اسلام کی نمائندگی کرنے والے یہ عبادات ہے۔ کوئی جاننے والا ہو، انجان ہو، اس کو دیکھ کر کے فوراً کہے گا ہاں بھائی یہ محمد کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ اذان کے کلمے کسی قریے میں، گاؤں میں، شہر میں ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے وہاں موجود ہیں۔ تو یہ اذان شاعر اسلام میں سے۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں جس کو ہم سرے سے ادا نہیں کرتے۔ اذان روزانہ ہوتی ہے، وقت پر ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں، اسے ادا کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اذان ہو رہی ہم اپنی دنیا میں، اذان ہو رہی ہم اپنی باتوں میں، اذان ہو رہی ہم اپنے ویڈیو میں، اذان ہو رہی ہم اپنی تجارت میں، اذان ہو رہی ہم اپنی دنیا میں مست ہیں۔ اذان کا ادب کیا ہے؟ تو بسا اوقات غلو ہوتا ہے، کیا ہے؟ یہاں اذان ہوتی ہے، غلو اس درجے کی ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی بیمار ہے، چل نہیں سکتا، اٹھ کر کے بیٹھ کر کے کھڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کی تعظیم میں، یہ غلط ہے۔ یہ کہاں ہے اسلام؟ یہ غلو کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چھوڑ دیے تو یہ درجے تک نہ اذان کی اہمیت، نہ کیفیت۔ بسا اوقات مسجد سے قریب ہم رہتے ہیں، ہمارے کانوں سے اذان ٹکراتے ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا اذان کے متعلق چند باتیں ہم سیکھیں گے، جانیں گے کہ شریعت میں اس کا مقام کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اذان یہ جو نازل ہوا، مدینے کی ابتدا میں اذان کے احکامات نازل ہوئے۔ مدنی زندگی میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، بنیاد رکھی گئی، لوگ حسب معمول 5 نمازوں کے لیے وقت پر مسجد آتے، سورج کو دیکھ کر کے کب کب آنا ہے، ہاں بھائی سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج جیسے غروب ہوتا ہے مغرب کی نماز کے لیے، اور غروب ہو کر کے تقریباً کوئی سیاہی چھا جاتی ہے عشاء کی نماز کے لیے، سورج غروب ہونے سے کچھ لمحہ پہلے فجر کے لیے جمع ہوتے، سورج درمیان میں ہوتا، تھوڑا ادھر سے آگے ہٹ جاتا، دیکھتے کوئی پلر ہے، کوئی چیز ہے، اس کا سایہ 1 کے برابر ہے، اس کے برابر آ گیا، لوگ مسجد میں آتے عصر کے لیے، اس کا سایہ 2 گنا ہو گیا، 3 گنا سے زائد ہو گیا، عصر کے لیے آتے تھے۔ تو اس طریقے سے نماز میں پہلے جمع ہوتے تھے، لیکن ضرورت کیا تھی کہ سب کو ایک وقت میں جمع ہونا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین بیٹھ کر کے مشورہ کیے کہ بتائیے کہ اذان کی مطلب لوگوں کو جمانا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو بہت سارے صحابی تھے، کسی نے کہا کہ ہم مشرکین کو دیکھتے ہیں وہ گھنٹی بجاتے ہیں، ہم بھی گھنٹی بجائیں گے تاکہ لوگ جو ہے جمع ہو جائیں۔ کسی ایک نے مشورہ دیا کہ جو ہم ایک سائرن کی طرح بجائیں گے جس کو دیکھ کر کے جمع ہو جائیں۔ مختلف باتیں ہوتی رہی، آخر کار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ایک آدمی کو مقرر کر دیں گے کہ اسی وقت میں نماز ہوگی، ہم اس آدمی کو اس کے کام پر لگا دیں گے۔ کیا کام؟ کہ وہ بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں کے پاس ندا لگا کرتے ہوئے دوڑے گا، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، یہ آواز سن کر کے سب مسجد میں جمع ہوں گے۔ تو اسی پر پابندی ہوئی، ایک وقت مقرر ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حکم دیتے فوراً وہ صحابی رسول جاتے گلیوں میں الصلاۃ الجامعہ کی آواز لگاتے کہ نماز جماعت کھڑنے والی ہے، نماز کھڑنے والی ہے۔ بازاروں سے، دکانوں سے، گھروں سے لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی آتے، آ کر کے نماز جماعت ادا۔ ایسے ہی کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ اچانک عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آیا، آ کر کے ان کے پاس اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کوئی سکھا رہا ہے۔ اور یہ خواب دیکھ کر کے فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کچھ کلمے میں نے سنا، کسی نے مجھے سکھایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا کلمے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کلمے سنائے گئے، اللہ کے نبی نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، بلا کر کے حکم دیے دیکھو عبداللہ بن زید جو کلمے کہتے ہیں ان کلمے کو آپ کی جو زوردار آواز ہے زور سے کہو۔ تو یہ جو کلمے عبداللہ بن زید خواب میں سکھلائی گئی تھی وہی کلمے بلال رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ زور سے کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر وہ زور سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پورے کلمے کہتے۔ اور اسی دوران عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آتے، اللہ کے نبی سے کہتے اللہ کی قسم یہی وہ کلمے ہیں جو رات کو خواب میں نے بھی دیکھا تھا یا رسول اللہ۔ اس وقت سے یہ اذان مسلمانوں کے لیے نماز کے لیے جمع ہونے کا ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا طریقہ ہے۔ بھائیوں دیکھو یہ اذان کی کتنی عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اذان نازل کی، نہ معراج میں اذان کا تحفہ دیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی کو اذان کی کلمے خواب میں سکھلائی گئی اور اس کی تائید اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بلال کو سکھاؤ۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ ایک صحابی خواب میں دیکھے، پھر دوسرے ویسے ہی سیم خواب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، آ کر کے اللہ کے نبی کو سناتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا۔ میرے بھائیوں دیکھو لوگوں کو ایک ایسا عظیم عمل جو کسی نبی پر نازل نہیں ہوا، صحابی کو سکھلایا گیا، اللہ کے نبی کی تائید سے پوری امت میں پھیلا ہے، تو اس اذان کی قدر احترام یہ ہر آدمی کی ضرورت بن جاتی ہے، ہر آدمی کی ضرورت بن جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اذان سنتا ہے کوئی بندہ، خاموشی سے سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، بڑی فضیلت ہے اس آدمی کی۔ اچھا اذان جو دیتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ اذان دیتا ہے اطول الناس اعناقا، میدان محشر میں سب سے اونچی گردن والا ہوگا، دور دور سے دیکھ کر کے پہچان لیں گے کسی گردن نے بھی اللہ اکبر، دنیا میں اذان دینے والی کی گردن۔ یعنی یہ نہیں کہ عیب کی بات، عزت کی بات۔ سوچو اس میدان میں سب پریشان ہو گئے، اگر کسی کو وہاں اعزاز دیا جائے اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اعزاز کیسا کہ اذان جب بھی دیتا ہے اس کے کلمے جہاں جہاں پہنچتے ہیں جن سنتا ہے، انسانوں میں بہت سارے سنتے ہیں، اور دنیا کے مخلوقات، جانور، کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیزیں سنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا
جن ہو انسان ہو کوئی چیز سنا ہو شہید لہو یوم القیامہ میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے اس آدمی کے حق میں گواہی دیں گے رب العالمین اس بندے نے تیرے کلمے کو زمین میں نشر کیا تھا پھیلایا تھا. اللہ اکبر. کتنے قریے ایسے ہیں جہاں مائک نہیں بڑی دھیمی آواز میں اذان ہوتی ہے. سوچو میدان محشر میں وہ تمام لوگوں کا اعزاز کتنا بڑا ہوگا کتنا اعزاز والے ہوں گے. تو میدان محشر میں مخلوقات گواہی دے رہے ہیں انبیاء صدیقین شہداء سارے دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اذان دینے والا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یہ عظمت کا مقام ہے اذان دینا. اور آپ کو معلوم ہو جائے اذان دینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 نیکیاں ایسی ہیں اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو قرآن اندازی ہوگی انشاءاللہ. وہ نیکیاں کیا ہے اور اذان کے تقاضے کیا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں اور تفصیل سے سنیں گے اس جذبے سے کہ اذان کی ہمیں قدر کرنی ہے اذان کا احترام کرنا ہے اذان کے کلمے کو اہمیت دینی ہے جیسے اسلام نے سکھایا ہے ویسا سیکھنا ہے ویسا عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور آخرت کے تمام انعامات سے اللہ رب العالمین ہمیں سرفرازی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.